حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، خدا کی قسم کیا کمی تھی۔ مدینے کا ماحول، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا ساتھ تھا کہ نہیں تھا، لیکن یہ فرما دیا کہ تم جاؤ اویس قرنی سے ملاقات کرنا، تو پھر کیا کتنا اشتیاق تھا۔ اب لخلقہ لگ گیا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے، اور کہا کہ وہ بظاہر وہ ہم سے ملاقات نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا کہ تم جس مقام پر صحابیت کے ہو کہ اپنے سر کی آنکھوں سے ہم کو دیکھ کر ایمان قبول کیا، وہ ظاہری طور پر اس مقام کے اوپر نہیں ہے، لیکن اشتیاق کم ہوا، اشتیاق نہیں کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ کیوں؟ ہاضمہ بہت اچھا تھا۔ ہاضمہ اچھے ہونے کی علامت ہے یہ، اور جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے وہ نخرے کرنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں تم کرو نا بھیا، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ ہاضمہ خراب ہونے کی پہچان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ حضرت اویس قرنی سے تمہاری ملاقات ہوگی، تو ان بظاہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ان کے طلبوں کی دھول ہمارے سر کے آنکھوں کا سرما ہے، صحابی ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن معیار اور لیول کی بات یہاں پر نہیں رہتی، ہاضمے اور بھوک کی بات رہتی ہے، ہاضمے اور بھوک کی بات رہتی ہے۔ کہا کہ ان سے ملاقات، تو پھر کیا وہ نبی ہوں گے؟ نبی نہیں ہوں گے، بلکہ صحابی بھی نہیں ہوں گے، تمہارے گریڈ کے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہمارے عاشق ہیں جو جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں، اور ان کی یہ پہچان ہے، ان کی یہ پہچان ہے۔ اشتیاق پیدا ہوا کہ نہیں اب جانا، ملاقات کرنا، کیوں ہم بڑے ہیں، وہ ہمارے پاس میں آنا، ہم ان کے پاس کیوں جانا؟ یہ نہیں سوچے گا کہ فوراً پتہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے ارشاد فرمانے کے بعد کتنی اللہ سے دعائیں مانگی ہوگی کہ وہ دن جلدی آ جائے کہ میں اویس قرنی سے ملاقات کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دیا کہ اویس قرنی ہے، جا کر ملاقات کرنا، اور ان کا یہ معاملہ سوال تو نہیں کیے، کیونکہ آقا نے کہا تھا، فرمایا تھا میرے آقا نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ان کے ملاقات کے لیے پہنچے، تو پھر حالانکہ دسترخوان خدا کی قسم قیامت تک مدینے سے بڑا کوئی دسترخوان ہو نہیں سکتا، اور کیا کمی ہے مدینے کی گلی میں، دنیا بھی وہاں ہے، عقبہ بھی وہاں ہے، بلکہ دنیا کا پیدا کرنے والا رب بھی مدینے کی گلی میں ہے، لیکن بے نیازی کی بات نہیں، سفر کر کے تشریف لے گئے حضرت اویس قرنی کے پاس میں، اور جب پہنچے ہیں سچی طلب کے ساتھ صحت مند ہو کر، تو یہ بات نہیں، بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے سے فائدہ ہوا، اور حضرت عمر اور مولا علی کے جانے سے حضرت اویس قرنی کو بھی فائدہ ہوا، اور فائدہ کیا کہ دسترخوان بچھا، دونوں کو بھی غذا ملی، دونوں کو بھی غذا ملی۔ ان کی غذا تو یہ ملی کہ دیدار کیا جن کا تعارف میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جن کو دیکھے نہیں تھے۔ صحابہ کی پہچان یہ تھی کہ وہ صحت مند تھے روحانیت میں، اس لیے اگر میرے آقا کی زبان مبارک سے کوئی رخ اگر معلوم ہو جاتا تب اس کے پیچھے ٹوہ میں لگ جاتے تھے کہ اس کی حقیقت کو معلوم کرے۔ چلو رو میں بات آ گئی ہوگی اس واسطے لائٹ لے لو، یہ نہیں، بلکہ کوئی چیز اگر ایسی محسوس ہو جاتی مجمل تو اس کی تحقیق کر لیتے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے مجمع کے اندر میں، مسجد نبوی کے اندر میں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا زبان مبارک سے کہ قیامت کے میدان میں ساری انسانیت پریشان حال ہوگی، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کی طرح سے چمکتے ہوئے ہوں گے، مشک ٹیلوں پر وہ تفریح کر رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہوں گے کہ کہا کہ یا رسول اللہ کہ وہ نبی ہوں گے؟ کہ نبی نہیں ہوں گے، پھر صحابہ ہوں گے، صحابہ نہیں ہوں گے، پھر وہ کون ہوں گے؟ ایک صحابی گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں ادب اور عظمت کے ساتھ میں سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کا حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لے سکے۔ یہ طلب تھی، یہ ہے سچا ہاضمہ۔ تو گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے وہ صحابی اور کہا کہ یا رسول اللہ ان کے حالات بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لے سکیں۔ تو کہا ان کی پہچان بیان فرمائی کہ وہ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی پہچان
ذکر کی اجتماعی مجلسیں قائم کرنے والے ہوں گے. وہ کون ہوں گے؟ ذاکرین بالفاظ دیگر تشریح کے وہ اہل خانقاہ ہوں گے. کیوں کہ ذکر کے حلقے، ذکر کے نظام، ذکر کی مجلسیں، ذکر کا نظام یہ تو مہر میں آیا ہے صوفیاء کے صدقے، اولیاء کے صدقے میں، صرف اہل خانقاہ کے اور غوث و خواجہ کے وارثین اور ان کے نام لیواؤں کے. یہ چیز دوسری جگہ کہاں ملے گی؟ دوسری جگہ جہاد ہے، دوسری جگہ علم ہے، دوسری جگہ دین اور شریعت کے نظام ہے، دوسری جگہ تبلیغ اور تشریح ہے، تشریعات ہے. لیکن خوش قسمتی سے ذکر کا، تزکیہ نفس کا، پیر پرستی کا، تابعداری کا، اطاعت کا، عظمت کا، محبت کا، تقدس کا، صلاۃ السلام کا، درود پاک کے دستر کا، لنگروں کا، اجتماعی ذکر کی مجلسوں کا، اولیاء کے تذکروں کی مجلسوں کا کرنا اور کرانا، زندگی کو اسی کا ایک محور بنا دینا، یہ تو خوش قسمتی سے آل رسول کے غلاموں کے حصے میں آتا ہے. یہ پہچان ہے ان کی کہ ان کی مشغولیت جہاد کے نعرے بلند کرنا نہیں ہوتا. ان کی پہچان بڑے بڑے دین کے دعوے کرنا نہیں ہوتا، اور ان کی پہچان دین کی تبلیغ و اشاعت کے دعوے بلند کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی پہچان تو یہی ہوتی ہے کہ وہ اندھیروں میں چراغوں کو لگانے والے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اندھیروں میں چراغوں کے سلگانے والے ہوتے ہیں. زمین کے اوپر موقع نہ ملے تو اپنے تہخانوں کے اندر بیٹھ کر ان چراغوں کو سنبھالتے ہیں، چراغوں کو سلگاتے ہیں، تاکہ جب زمانے میں اندھیرا پھیل جائے تو ان چراغوں کو وہاں سے بھیجا جاتا ہے. خانقاہوں کے اندھیروں میں بیٹھ کر دروازوں کو لگا لگا کر اور اپنے ظاہری طور پر اپنے پروں میں اپنے بچوں کو لے کر پیران کامل اپنے مریدوں کو تیار کر کے وقت آنے پر پھر وہ بانگ دینے والے مرغے کو بھی دنیا میں دیتے ہیں، انڈے دینے والی مرغیاں بھی دنیا میں وجود میں آتی ہے. لیکن وہ سنبھالنے والی تو وہ پر والی ماں، ممتا والی ماں، محبت والی مرغی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مشین کے انڈے، مشین کے بچے، پولٹری فارم کا نظام وہ الگ چیز ہے. وہ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں کے نظام کچھ اور ہے، اس طرف جانے کا ہم کو اس وقت میں محل نہیں ہے. لیکن یہ خانقاہی نظام، ان کی پہچان میرے آقا نے فرما دیا کہ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ مختلف خاندانوں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کو بلا بلا کر ان کا مقصد جو دل غافل ہو چکے ہیں دنیا میں اللہ کی اور اللہ والوں کی اور اللہ کے یاد سے ان کے قلوب کو جگانا اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے نظام کی طرف میں بلانا. خوش قسمتی سے یہ پورا مکمل نظام مکمل تو نہیں کر سکتے، لیکن جز کی اور حق کی صورت میں پنجتن پاک نے اور غوث العظم نے، غریب نواز نے اور اولیاء نے کرم فرما کر ہم غلاموں پر اور ہم کمینوں کو یہ احسان فرما دیا کہ اس نظام کو کوئی سرا ہم کو عطا فرمایا ہے. اور وہ سرا بھی صورت کے ساتھ میں کہ ترقی کی وہ روانی اس نظام کے اندر میں ہے. اس لیے راہ طریقت میں تو سفر ہی سفر ہے، اور سفر کا نظام اس درجے میں تھا کہ پیر کامل ایک مقام پر جنگل میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے، لوگ واقف ہو جاتے بزرگوں کا نظام کہ جاؤ فلاں جگہ، جاؤ فلاں جگہ، جاؤ فلاں جگہ. بشارتوں میں آ رہے ہیں اوپر کے بزرگوں نے اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو کہ جاؤ فلاں جگہ ہمارا ایک نمائندہ ہے. تو بھائی آ رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، رقت سفر باندھ لیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے. بشارت میں تذکرہ آ گیا اس کے لیے. پیدل پہنچ جا رہے ہیں، گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، گھر کے سارے کام و کاج کے نظر انداز کر کے جا رہے ہیں، اور ساری باتوں کی رعایت کے بغیر نکل کر سفر ہی اختیار کر رہے ہیں. یہ ہے نفر فی سبیل اللہ. جا رہے ہیں کہاں؟ کہ جہاں پر بھیجا گیا، جہاں پر اشارہ ہوا. اور نفر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اللہ کا کون سا راستہ ہے بھائی؟ وہ راستہ کہاں ہے جس کی منزل نہ ہو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. ہاں، ناگپور کا راستہ تو مطلب ناگپور رہیں گا نا جی، وہاں پر وہ سفر پہ گئے، وہ راستے پہ گئے. تو حیدرآباد کا راستہ، کعبۃ اللہ کا راستہ، اجمیر شریف کا راستہ، تو کیا مطلب کہ وہاں پر ہے، اگر جاؤ تو وہاں پر وہ مل جائے گا. اور جو ملنے والا نہیں ہے تو راستہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کا راستہ کا مطلب
اللہ ملنا نا وہاں پر کتنے 4 مہینے رکھا ہے سوال کو مل گیا اللہ میا. اچھا جن کو ملا ذرا بتانا نا, اتنے ہاتھ اتنے پاؤں ایسا اللہ تعالیٰ اور ایسا اس کی پریشانی اتنی بڑی اور کیا لگی بتا سکتا کوئی؟ پھر وہ راستہ کیسے جہاں پر اس کی منزل نہ ہو؟ اللہ کا راستہ, اور قرآن پاک کی بات ہے اللہ کا راستہ. پھر مگر وہ راستے جو ہے نا, اللہ کے راستے میں چلو, اللہ کے لیے کرو, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو, اللہ کے راستے میں دو, اللہ کے راستے میں دو. تو یہ کرنے کے بعد میں یہ سفر کو اختیار کر دیا تو وہاں پر ملنا نہ انہیں پھر مل رہی نہیں ہے, نہ صدیوں میں ملا. ان کو تو نہیں ملا جو اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ بولتے ہیں, اور جن کو ملنا ہے وہ تو ملا. پھر وہ اللہ کا راستہ کیسے؟ وہ راستہ ہی کیسے جہاں پر منزل نہ ہو؟ پھر کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا کہ مولا ملے گا؟ جی مولا ملے گا کہ عبداللہ ملے گا؟ عبداللہ ملے گا. ارے بابا ملتا ہے, ملنے کی صورت میں وہ ہے اللہ کا راستہ. کون سا اللہ کا راستہ؟ فی سبیل اللہ, جس کی منزل ہی گم ہے. کہ اللہ دھوکہ دینے والا؟ خدا کی قسم نہیں نا, دھوکے سے بچانے والا ہے میرا رب تو, اور وہ بھی اپنے نافرمانوں کو دھوکہ نہیں دیتا. تو پھر اپنے فرمانبردار بندوں کو وہ دھوکہ دے کہ پوری زندگی اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ بول کے چلا, ذکر کرتا رہا, شریعت پر چلتا رہا, دین پر چلتا رہا, اور مال خرچ کرتا رہا, لگاتا رہا, 1 سال کی قربانیاں دیا, 5 مہینے کی, 4 مہینے کی, 40 دن کی, 3 دن کے ہر مہینے پابندی کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں. اور انہوں بھی اللہ کا راستہ ممبروں پر بیٹھ کر بولتے رسید بکا لے کے مدرسے کے کاؤنٹر لگا کے اللہ کے راستے میں دو, اللہ کے راستے میں دو, اللہ کے راستے میں دو. اللہ رسید حکم میں آ گیا. یہ اللہ کے راستے کا چکر کیا ہے کیا اللہ کا راستہ؟ سیدھی بات یہ کہ اللہ کے راستے کا مطلب یہ ہے, ناگپور کا راستہ تو ناگپور مل جائے گا, راستے پر چلے تو آج نہیں تو کل نہیں تو وہ راستہ وہاں پر ملے گا. انہیں جا کے کعبہ, دیکھو کعبے کے راستے پر گیا تھا, کعبہ مل گیا مجھے. اجمیر کے راستے پر گیا تھا, اجمیر مل گیا مجھے. ناگپور شریف کے راستے پر گیا تھا, ناگپور مل گیا مجھے. مل جاتا ہے. پھر اللہ ایسا گم کیسا؟ پھر وہ اللہ کا راستہ کیسا؟ اور اللہ کا راستہ جو فرمایا وہ کیا ہے؟ اشاروں کے اندر میں صرف یہ ہے کہ اللہ ملا ان کو جن کو مولا ملے. اور اللہ کے بعد کے مولا کون ہے؟ دو جہاں کے مالک ہے, جس نے اپنا مولا سب کچھ مجھے مانا. اس کے بعد میں وہ مالک کائنات دو جہاں کے مالک اللہ کے ملنے کے راستے کو اپنی ذات سے مولا علی کی طرف کر دیتے ہیں. جن کو علی ملے ان کو اللہ ملے گا, اور علی جن کو ملے, بتاؤ کن کو ملے؟ علی آل رسول کو ملے, اولیاء کو ملے کہ نہیں ملے؟ اور جن کو علی مل گئے ان کو مولا ملنا یقینی ہے. اور جن کو علی ملنے کا دعویٰ کر دے کہ ہم کو علی تو مل گئے, پھر طلب ہے مولا کو پانے کی, یہ کون سا فارمولا ہے پھر؟ تو پھر جو علی ملنے کے بعد پھر مولا کی طلب کیسی تجھے؟ پیاس لگی, پیاس بجھ گئی تو بات ہوتا ہے, پانی آیا تو رہتا ہوں, بعد میں پیتا ہوں بولے کا نام ہے. اس لیے پیران کامل, جب کامل اگر کوئی ان کو مرید صادق کو مل جاتا ہے تو بے نیاز ہو جاتے ہیں. سب سے بھی بھئی غریب نواز ہے, غوث اعظم ہیں, ہوں گے اپنی جگہ عظمت, لیکن اپنی پیاس تو بجھ گئی اپنے پیر کے قدموں میں. کیا ہو جاتا ہے؟ ارے نہیں ایسا نہیں, ویسا وہ نہ کو بولو, اس سے زیادہ آگے کا سننا چاہ رہے گا تم کو. اللہ کا معاملہ اللہ کو بھی نہیں. کس کے ہاتھ لگاؤ کہ ہمارے ہاتھ لگیں گے, ہم کہاں جائیں گے اس کی طرف میں. اب مدنی کے ہماری اوقات کہاں ہے وہاں تک جانے کی؟ پنجتن پاک, ارے بھائی نہ زبان سے ادا کرنے میں بے ادبی کا خدشہ ہوتا ہے, اس لیے ہم بچ جاتے. پھر ہمارے لیے تو ہمارا پیر ہی سب کچھ ہے. تو جہاں پانی یہیں پر مل گیا تو پھر اور تالاب کی طرف میں بھاگے گا کیا نہیں؟ بھائی تمہاری پیاس کتنی ہے؟ تمہاری نہیں, چلو میری. خوب پیاس لگی بھی تو 1 گلاس پانی پی لیے, پیاس بجھ جائے گی.
اور جب یہ پیاس بجھ جائے گی، پیاس بجھ جائے گی اس کی، تو اب اس کو وقتی طور پر تو وہ بے نیاز ہو جائے گا نا، نہیں پیاس تو بجھ گئی ہے ہماری، اللہ بھی مل گیا، رسول اللہ بھی مل گئے، غوث و خواجہ بھی مل گئے، جہاں پر اب وہی ٹھکانہ بن جائے گا۔ راز کلمے میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا، دل کے خانے میں خدا موجود تھا مجھے معلوم نہ تھا، ہاں پیر کامل کے سوا بتا سکتا نہیں کوئی، ہر نفس میں وہ خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ اے خدا کے ڈھونڈنے والوں دیر و حرم میں، کہاں ملے اس کا پتہ تمہیں، آ جاؤ اس راستے سے جہاں دل میں خود وہ موجود ہے، جہاں وہ ملتا ہے۔ کہاں ملے گا تو دیر و حرم میں، مسجد و مندر میں، جہاں ملنے کا مقام ہے وہی تو میرا قلب ہے جہاں مدینہ ہے۔ ہاں پکا سچا اگر نمازی ہے تو بیٹا وہ تنخواہ کا امام نہیں، یہ شوق میں آ کے پڑھنے والا نہیں، بلکہ مسجد کی عظمتوں میں آ کے مسجد میں وقت گزارنے والا ہے۔ کوئی نہیں بھائی وہ مسجد میں رہتے بولتا نا کیوں، ان کو کام ملنا، ان کو تو نہیں، کہیں نہیں، مسجد چلے جاؤ، نہیں تو خانقاہ چلے جاؤ، تو ذوق و شوق ہوتا ہے نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر اللہ کا ملتا، اپنے محبوب کے پاس ملتا ہے، اپنے محبوب کے پاس سے ملتا ہے۔ اور جن کو محبوب، اور جس نے اس راستے کو اختیار کر کے محبوب کو اپنے قلب میں بنا لیا، اپنے دل کو مدینہ بنا لیا، اپنے دل میں میرے آقا کی محبت اور عشق کو پیدا کر لیا، اور جس کا قلب حقیقتاً مدینہ بن گیا ہو۔ مدینے کے بننے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ قلب کیا ہے؟ بادشاہی جسم کا، بادشاہی پر اگر مدینے والوں کا قبضہ ہو جائے تو اس کی حقرات و سرکرات بھی تو بتائے گی کہ مدینہ ہی مدینہ ہوگا نا۔ وہ تو وہی سوچو وہی فکر میں بس مدینہ ہی مدینہ ہوگا، اس لیے کہ دل اس کا مدینہ بن چکا ہے۔ اور جس کا دل مدینہ بن جائے پھر رب کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہاں ملے گا؟ کعبے میں کہاں ملے گا؟ اس لیے بات کو سنو اور اس کو بھول جاؤ، یاد رکھ کے بحث و مباحثہ مت کرو۔ مریدان کامل کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ حج کو کیوں نہیں جاتے، تو ہمارا حج خود ہمارے ساتھ میں کہتے ہیں گمراہیت کی بات نہیں ہے، گمراہیت کی بات نہیں ہے، وہ میرے آقاؤں کا نظام ہے کہ جو ایسے بن جاتے ہیں نا تو ان کو بیٹھے بیٹھے بھی دیدار کرا دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی ان کا حج کروا دیتے ہیں۔ کروانے کا مطلب وہ حج پورا نہیں ہوگا، وہ شریعت کا حج تو خدا کی قسم بغیر گئے بھی کتب و قلندر کا ظاہر میں پورا نہیں ہوتا، وہ اس کے تابع رہتے ہیں کہ جا کر وہ طواف کرے اور جا کر وہاں پر وقوف عرفات کرے، وہ حج اپنی جگہ ہے۔ لیکن اصل مقصد حج، اصل مقصد حج، ایک مرید نے کہا کہ وہ قافلہ جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں، کہاں جاتا ہو؟ وہاں بھی وقت نہیں ہے تیرا، ہم لے جائیں گے نا تجھے۔ تو بولے کہ حضرت ہاں صحیح ہے۔ پھر اس کا 2-4 دن کا ٹھہرا، حضرت نہیں ہو گیا، بولے میرا میں جا رہا، اجازت دے دو۔ بولے تو نے کہا جاتا بیٹا میں تجھے ساتھ لے آتا نا۔ نہیں حضرت وہ ویسے ہی بولتے رہتے تم، مگر ویسی اب تو ذرا اجازت دے دو، میں جا کے آ جاتا ہوں، اور وہ کر دیتا ہوں۔ ان کو کیا پڑی؟ ہاں ان کو کیا پڑی؟ ٹھیک ہے جب اس بات سے 3 مرتبہ اصرار کرنے والے 4تھی مرتبہ نہیں پوچھنا، اگر وہ کامل ہے وہاں پر تو اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتا، اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہوتا، قانون کو جانتا ہے۔ وہ گیا قافلے کے ساتھ میں، ہائی فائی کوالٹی کے بڑے پیکج میں گیا ہوں گا بیچارہ۔ اب جانے کے بعد وہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، حج بھی ہو گیا۔ اب آنے کے بعد میں چلے کہ آ گیا تو آیا، ابھی ذرا تھکا ہوا ہوں، بولے آ کے ملتا ہوں حضرت سے خانقاہ میں۔ ارے بولے خطرے میں پڑ گیا ہے، تو حاجی صاحب ہے نا جی، اس واسطے چلو اپنی جا کے ملیں گے، ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا نا۔ اب یہ بزرگ بھی چلو حج سے آیا ہے بیچارہ، مدینہ پاک کی چوکھٹ سے آیا، پھر ملاقات کے لیے جائیں گے۔ اس کو تو 2 دن ہو گیا، وقت ملا، چلے گئے۔ اب جانا السلام آ گئے، اب آقا بولنے کے بجائے آ گیا، حضرت پہ آ جاتا ہوں۔ آقا جاتا وہ یا پیر جاتا، سب جاتا، حضرت پہ آ جاتا ہوں۔ حضرت 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 آگے 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 آؤ، حضرت بیٹھو، حضرت بیٹھو، میں زمزم لایا ہوں، دیکھو یہ کھجور لایا ہوں۔ تب بولو گئے بیٹا بہت اچھی بات ہے، کیسا ہوا ہے؟ اب سنانا شروع کیا، اب انہوں نے بیچارے سادے سیدھے سننا شروع کر دیا،
سادہ سیدھا سننا شروع کرے. اب ایک آدھ بات کے اندر میں وہاں پر بھی گیا تھا, وہاں پر ایسا ہوا تھا, ارے وہ وہاں پر ویسا نہیں ہوا تھا شاید نا, فلاں چیز تجھے نہیں دکھی تھی نا, کچھ اور دکھا تھا شاید نا وہاں پر. چکر میں آئے, ارے حضرت میں گیا سورا, تم کبھی گئے نہیں, ادھر آئے, اس کو بغل میں ہاتھ ڈالے, اپنی تاج اٹھا کر اپنا صافہ اٹھا کر سر پہ رکھے. تو جہاں گیا تھا, جہاں غلطی کر رہا تھا وہ بتا دیا انہوں, وہاں پر میں تھا, وہاں پر ملا تھا اور ملاقات کیا تھا, پوری اتر گئی 90 اس کی, پوری اتر گئی. مگر ہمیشہ اتارتے نہیں ہیں وہ لوگ, مگر اس لیے پیر کو حق ہے کہ مرید کے اندر جھانک کر دیکھے وہ, اور وہاں پر اس کے لیے وہی. تو کہا کہ بیٹا تو گیا تھا, قابل بنا کر میں تجھے بھیجتا, تو پھر وہاں پر بھی میں تجھے ظاہر میں تیرے ساتھ میں رہ کے تیرا حج کرواتا تھا. یہ معاملات ہوتے ہیں. اس لیے حق کی راہ کے اندر میں یہ راہ حق ہے, سنبھل کر چلنا, قدم قدم پر ہے منزل ہے یہاں پر. فی سبیل اللہ, تو جہاں اللہ نہیں وہ اس کا راستہ کیسے ہے؟ جہاں اللہ ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہاں پر میرے مصطفیٰ کو رب العالمین ان کی محبت اور ان کے عشق کو سمٹمز اور پہچان کے لیے رب کیا دے دے گا کہ میرا آئینہ میرے مصطفیٰ ہے. ان کا عشق اور ان کی محبت, ان پر فرفتگی, تیرے دل میں, تیرا دل مدینہ بن جائے گا, سانسوں میں تیرے میرے محبوب کی محبت آ جائے گی. اور جو میرے مصطفیٰ رب العالمین اپنے محبوب کو انہیں عطا فرما دے گا تو وہ مومن بن جائے گا. مومن بننے کی پہچان یہ ہوگی کہ پھر میرے مصطفیٰ مولا کے حوالے کر دیں گے اس کو. یہ مومن بن گیا ہے, مولا اس کو سنبھالو. من کنت مولاہ فہذا علی, مولا کا مطلب یہ ہے اب مولا کے حوالے ہو گیا تو مولا اس کو پھر اپنی آل اور اپنے اولیاء کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے پھر اس کی زندگی کی پہچان غوث و خواجہ ہو جاتی ہے, اولیاء ہو جاتی ہے. اور اولیاء ہو جاتی ہے تو اللہ کے راستے پر وہی ہے جو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر ذرے کی قدر کرنے والا ہوگا. وہ راجن شاہ ولی کی بھی عظمت کرنے والا ہوگا, وہ تاج الاولیاء کا بھی ماننے والا ہوگا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ عمرے کو جا رہے نا تم, یہ اجمیر کو جانے کی کیا ضرورت ہے, تو سمجھنا کہ یہ بیمار ہے, صحت مند نہیں ہے. یہ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھی سیدھے راستے پر چلائے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہی نہیں, اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس اللہ ملتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس میں. اللہ مل گیا, وہ اللہ کا راستہ ہے جہاں اللہ والے ہیں. وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے جہاں اللہ والے نہ ملتے ہو, جہاں غوث و خواجہ نہ ملتے ہو, جہاں اولیاء نہ ملتے ہو, جہاں پنجتن پاک نہ ملتے ہو, جہاں مولا علی نہ ملتے ہو, اور جہاں مصطفیٰ میرے آقا دو جہاں کے مالک نہ ملتے ہو. خدا کی قسم وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے, وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے, غیر اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے کی پہچان یہ ہے کہ یہ سب اللہ والے ملتے 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 اللہ کے ملنے کی دلیل ہوگی. اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جہاں پر امیر ملا, جہاں غریب ملا, جہاں پر فقیر ملا, جہاں انہیں ملا, جہاں جادوگر ملا, جہاں پر نیبو پانی والا ملا. یہ تو بھٹکنے والی آتما ہے, روح ہے, یہ اس کو اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ کا راستہ وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے جہاں غیر اللہ ملے. اللہ کا راستہ وہ ہے جہاں اللہ والے ملے. پہچان آسان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اللہ کا راستہ, اللہ کا راستہ, اللہ کا راستہ, اب اللہ والوں سے کاٹ رہا ہے تو اللہ کا راستہ کہاں ہے؟ وہ تو کاٹنے والا راستہ ہے, وہ تو کوئی اور راستہ ہے, وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. اللہ کے راستے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہاں پر اللہ والے ملیں گے. پہلے اللہ مل گیا تو برداشت کریں گا کہ موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے, یہ 15ویں صدی کا مرید بھی برداشت کریں گا کہ ارے اللہ تو دور کی بات ہے, اگر کوئی جن سامنے آ گیا تو بیٹا وہیں پھس بولتا, کوئی موکل آ گیا تو دم نکل جاتا اس کا, طہارت ٹوٹ جاتی, غسل بھی چل جاتا اس کا. ہوتا کہ نہیں رے بابا؟ اب انہیں اللہ تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے. پھر اللہ کا راستہ وہ ہے جہاں پر اللہ والے ملتے ہیں. جہاں اللہ والے نہیں وہ اللہ کا راستہ نہیں. جہاں اللہ والے ہیں وہی اللہ والوں کے ذریعے سے اللہ کا راستہ ہے. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہائے ہائے, فی سبیل اللہ, اس راستے پر چلو. پھر باموالکم وانفسکم, اپنی جان اپنے مال کے ساتھ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم اپنے لیے بھلائی چاہتے ہو, بہتری چاہتے ہو.
یہ نہیں کہ جان ہماری مال تمہارا جان ہماری، یہ نہیں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میں چلو۔ اب اللہ کا راستہ ہے، اس کی آسان پہچان کے اپنے کیا معلوم بھائی، جان دو نا، اپنے کو علم نہیں کہ اپنے کو اتنا معلوم کی کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ کرا دے، اس واسطے اللہ کا راستہ سمجھ رہے پر، نمازوں کو بلا دے، اس واسطے اللہ کا راستہ سمجھ رہے پر، جنت جنت بولتے، اس واسطے اپن زکات دے دے رہے، وہ اللہ کا راستہ سمجھ لے رہے نہیں۔ اللہ کے راستے کی پہچان یہ ہے کہ وہاں پر اللہ والے ملتے رہیں گے اس سے، کبھی راجن شاہ ولی ملے تو کبھی تاج الاولیاء، کبھی تاج الاولیاء تو کبھی صابر پاک، کبھی صابر پاک تو بابا فرید، اس خانقاہ میں ملتے کہ نہیں ملتے؟ اتنی چوکھٹیں آتی رہتی نا، یہاں پر ہٹ ہی نہیں سکتا انہیں، اور جو ہٹا، جو یہاں سے ہٹا تو پھر اٹا ہی اٹا نا، وہ سمجھ میں آئی بات۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم کو اور آپ کو آگے بڑھائے، اولیاء کی غلامی عطا فرمائے۔